بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھی والوں کا قصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ گھر عبادت اور عزت و احترام کا مرکز رہا ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی کر دی۔ چنانچہ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ حبشہ کے بادشاہ نے ابرہہ الاشرم کو یمن کا گورنر مقرر کیا۔ ابرہہ نے یمن کے علاقہ صنعا میں ایک نہایت خوبصورت اور بڑا گرجا گھر بنایا، جس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے اس کے گرجا گھر میں عبادت کے لیے آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر عرب قبائل کو بالکل پسند نہیں تھی، لہذا انہی کے لوگوں میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے گرجا گھر میں گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے لوگ اس کے گرجا گھر میں عبادت کے لیے نہیں آئیں گے۔ ابرہہ نے ایک بڑی فوج جمع کی اور چند لمبے چوڑے طاقتور ہاتھی بھی اپنے ساتھ لیے۔ اسی وجہ سے اس واقعہ کو اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ ابرہہ اپنے اس لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا ارادہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا تھا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ابرہہ نے اہل مکہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ اس کا ارادہ صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ہے۔ وہ اہل مکہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر انہوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو وہ ان سب کو برباد کر دے گا۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے سپاہیوں نے اہل مکہ کے کئی اونٹ اور مویشی پکڑ لیے۔ ان میں سے 200 اونٹ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب قریش کے بڑے سردار تھے۔ وہ ابرہہ سے ملاقات کرنے اس کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ انہیں دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ وہ اونچے قد، نہایت خوبصورت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ تم نے جو 200 اونٹ پکڑے ہیں وہ واپس کر دو۔ ابرہہ نے اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے کہا، میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھ سے خانہ کعبہ کو نہ گرانے کی بات کریں گے، جبکہ آپ نے صرف اونٹوں کی بات کر کے مجھے مایوس کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں نے تجھ سے اپنے اونٹوں کی بات کی ہے۔ خانہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے اور وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ ابرہہ سے ملنے کے بعد واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے اہل مکہ کو پہاڑوں پر چلے جانے اور شہر مکہ کو خالی کر دینے کا حکم دیا۔ وہ خود خانہ کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، ابرہہ اور اس کے لشکر سے اپنے عزت والے گھر کو بچا لے۔ دعا کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا، جس میں ہزاروں سپاہی اور کئی ہاتھی بھی تھے۔ وہ خود بھی ایک بڑے طاقتور ہاتھی پر سوار ہوا اور لشکر لے کر مکہ کی طرف چلا۔ لشکر جب وادی محصر میں پہنچا تو ابرہہ کا ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا
اور آگے نہ بڑھا۔ ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوششیں کی گئیں مگر وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن جب مکہ کے علاوہ کسی اور طرف اس کا رخ موڑا جاتا تو وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا۔ اسی دوران دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں سمندر کی جانب سے پرندوں کا جھنڈ برآمد ہوا اور سارے لشکر پر چھا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں میں اور پنجوں میں کنکریاں اٹھا رکھی تھیں۔ ان پرندوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ کنکریاں ابرہا کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دیں۔ جس کسی کو بھی کنکری لگتی وہ پگھل جاتا، اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا۔ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب کافر ہلاک ہو گئے۔ خود ابرہا کا بھی برا انجام ہوا، اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور ثنا پہنچتے پہنچے اس کی حالت بگڑ گئی۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ باقی لوگوں کے جسم کے اجزاء اس طرح بکھر گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اہل مکہ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یاد رکھا۔ اس واقعہ کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال ساری کائنات کو توحید کے نور سے منور کرنے والے ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس قصہ سے حاصل ہونے والا سبق، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جس طرح اس واقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی معجزانہ طریقہ سے حفاظت فرمائی، وہ آئندہ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر اور دین کو معاذ اللہ مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں وہ کبھی اپنے برے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ناکام اور تباہ کر دے گا۔ یوں دین کے دشمنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے۔